करने वाला अल्लाह है, आप लोग काम करने वाले बनो। अल्लाह हिदायत की शक्लें कायम कर। हम वहां पहुंचे तो पहला आदमी जो मिला उसके 10 दिन अल्लाह के रास्ते में लगे। और वहां से हम आगे पौने घंटे का आगे सफर था, उस गांव से आगे पौने घंटे का सफर था। तो उस वक्त कोई रात के 12 बज रहे थे और सूरज अभी खड़ा था। 4 अगस्त था तो अगस्त में सूरज डूबना शुरू हो गया था। तुम्हारे पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गया। तो पता चला कि 25 मिनट के बाद सूरज निकल आएगा। सिर्फ 20 मिनट उसने डूबना कर निकल आना। तो 20 मिनट में हमने मगरिब भी पढ़नी है, इशा भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी है, तीनों नमाजें पढ़नी। वो टाइम भी थोड़ा इतनी 20 मिनट की रात थी। पहले तो सूरज चल रहा था, हम पहुंचे तो सूरज डूब गया। अब वहां से पता चला वो जो हमारे साथ था, वो जिसके 10 दिन लगे थे, कि 20-25 मिनट बाद सूरज बाहर निकल आएगा। तो इतनी शदीद ठंड और सख्त हवा, मैंने मफलर से लपेटा और गाड़ी से निकल कर दौड़ लगाई। वो समंदर के किनारे ऊपर बड़ी हैबतनाक चट्टान, 2 जगह देखकर मैं मबहूत हुआ जिंदगी। एक हिमालय पहाड़ को देखकर, तो एक वो आखिरी किनारा देखकर। सारी दुनिया फिरी और हैबत जो तारी हुई तो जो जा रहे थे हम काठमांडू से ढाका, तो कैप्टन ने ऐलान किया कि आज सब आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। हिमालय पहाड़ पूरे साल में सिर्फ 10 दिन के लिए चोटी नंगी करता है। सारा साल ये बादलों से ढका रहता है। 10 दिन इकट्ठा नहीं होते, कभी एक दिन, कभी महीने के बाद एक दिन, कभी 2 महीने के बाद एक दिन, ऐसे। तो क्या वो साल में सिर्फ 10 दिन के लिए नंगा होता है। आज हिमालय पहाड़ से बादल कोई नहीं, आप देख सकते हो। आगे ठीक मैं इधर बैठा था, ऐलान सुन के उधर गया दूसरी खिड़की, तो देखकर मैं ऐसी हैबत में रो पड़ता। और हमने पहाड़ों को कील बना के काट दिया। उस दिन मुझे पता चला कि जिसके कील इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा होता। और एक वो आखिरी किनारा देखकर मेरे को हैबत तारी हो। मैंने अज़ान दी जोर से, हवा सर्द, फिर छोटा सा वहां उन्होंने हाल बनाया था गर्म, जिसमें वो टूरिस्ट आके बैठ जाते थे। वहां पर जल्दी से चादरें बिछाई और पहले मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के सुन्नतें नहीं पढ़ी तो डर लग रहा था कि सूरज न निकले। फिर साथ ही इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के साथ ही फिर फजर की अजान थी और 2 सुन्नतें पढ़कर फिर फजर की नमाज पढ़ी। फिर मैंने बयान किया, मैंने कहा अल्लाह सारे काम पूरे हो गए, तेरे नबी का पैगाम इन हवाओं ने सुन लिया, लोगों को तो हम सुना नहीं सकते, उनकी जुबान नहीं आती। तो छोटी सी मस्जिद से चलने वाली मेहनत को अल्लाह ताला ने दुनिया के आखिरी किनारों तक पहुंचा दिया। आप काम करने वाले बनो, तबलीग करो सही, इसके लिए वक्त निकालो। और सबसे बड़ा अमल तबलीग का गश्त है। यहाँ के जो चीनी मुसलमान हैं उनको तबलीग में लगाने की कोशिश करो। हमारे पास कोई नुस्खा नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। गश्त के सिवा और कोई, उनसे मुलाकातें रखो। जो आप पाकिस्तान के रहने वाले हो, आप खुशकिस्मत लोग हो कि आज की तबलीग की जुबान उर्दू है, हालांकि तबलीग की जुबान अरबी है। ये अल्लाह ने आज तबलीग की जुबान उर्दू बनाई। अब यहाँ बैठे अरब थे, उनका तर्जुमा हो रहा था। अरब की जमात आई हुई जद्दा से 40 दिन की, तो मैं मेरे जानने वाले थे सारे, तो यहाँ बैठे थे, मैं देख रहा था, तो उनका मेरे उर्दू का उनका अरबी में तर्जुमा किया जा रहा था। हालांकि तबलीग तो अरबी में होती, कुरान अरबी में और हदीस अरबी में, और मेरा नबी अरब, उसकी जुबान अरबी। हम बैठे उर्दू वाले उर्दू में तर्जुमा सुन रहे होते। अल्लाह ने क्या करके दिखाया कि हमारी अजमियों की जुबान तबलीग की जुबान है और तर्जुमा अरबी जुबान में अरबों को किया जा रहा है। कितना अल्लाह का हम पर करम कि हम बराह रास्त अल्लाह की दावत की बात को सुन रहे हैं। तो जितने आप लोग यहाँ पर, आप बहुत से लोग दूसरे बैठे हो जिनके वक्त नहीं लगे हुए, आपसे भी कहता हूँ तबलीग के लिए ज्यादा नहीं कहता हूँ, 3 दिन कहता हूँ, आप पाबंदी से 3 दिन जाना शुरू करें। उनका इस्तकबाल करें, उनको बिठाएं कम्युनिटी हॉल में, उनको इस्लाम की दावत। आपके ज़िम्मे उनसे बात करना है, मानते नहीं मानते ये मामला उधर चला जाता है, ठीक है। आपके ज़िम्मे है कि उनको कोर्ट में आप बाल को फेंक दें।
تبلیغ کا کام ہے محبت کا، یہ سختی کا کام ہے۔ جنید جمشید کو پہلے دن میں کہتا ہے کہ تو حرام کماتا ہے، تو یہ تبلیغ میں لگتا ہے۔ جی پہلے دن جب میری سے ملاقات ہوئی تھی، میں اسے کہتا ہوں تو حرام روٹی کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اس نے خود مجھے کہا ایک دن کہ جو محبت تو نے مجھے دی اس کی وجہ سے میں جڑا رہا، ورنہ اگر تو ایک دن بھی فتویٰ دیتا تو میں تو گیا تھا۔ تب میں خود کالج میں گلوکار تھا، اور بینجو اس وقت ہوتا تھا، گٹار کے بعد میں بینجو پہ جاتا تھا۔ تو جب مجھے تبلیغ والے دعوت دینے آئے تو میرے کمرے میں بینجو پڑی تھی، میں بجایا کرتا تھا، گایا کرتا تھا، تو انہوں نے ذرا بھی نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے، میرے کوئی قریب تو آئے۔ اچھا چلو یہ تو میری اور جنید کی بات ہے، اب آپ کو اپنے نبی کی بات سناتا ہوں۔ ایک فاحشہ عورت، فاحشہ بازاری عورت، کون بھائی؟ بازاری پیشہ ور عورت، آپ تشریف فرماتے کھانا کھا رہے تو اس کا گزر ہوا، کہنے لگی اکیلے بیٹھے کھا رہے ہو، ہمیں دعوت ہی نہیں دیتے ہو۔ اس نے تو مذاق اڑایا، تو آپ نے کہا آجا تو بھی کھا رہے، وہ کے بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی یہ نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے نا نوالا وہ نکال کے دے، میں وہ کھاؤں گی۔ وہ ٹھٹھا کر رہی تھی، اور اس کا مذاق وہ کبے نو لت پئی، وہ سیدھا ہو گیا، وہ اس کو سیدھا پڑ گیا کہ نبی کے منہ سے نکلا ہوا لعاب جب اس کے منہ میں جائے گا تو ایمان سے کیسے بچ سکتی تھی؟ تو آپ نے کہا میں تیار ہوں۔ آپ نے اپنے منہ سے نوالا نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے۔ ادھر نوالا اس کے منہ میں گیا، ادھر کلمہ اس کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ مدینے کی سب سے حیا والی عورت بن گئی۔ اصول آداب تو ماننے والوں کے لیے ہوتے ہیں، جو جنہوں نے بھی مانا ہی نہیں ان کے لیے کیا اصول؟ نماز کی پابندی تو ان کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے تبلیغ دین کا سب سے بڑا عمل محبت، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی عمل تبلیغ کا ذریعہ بات ہے، لیکن تبلیغ جو اندر اترتی ہے وہ اخلاق سے اترتی ہے۔ آپس میں بھی محبت رکھو، اور اوروں سے بھی محبت کرو، اور برے سے برے کو بھی قریب کرنے میں جھجک نہ محسوس کرو۔ کون کب اس کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ ہم نے 1996 میں اداکاروں میں کام کرنا شروع کیا، ہمیں رائمنڈ سے تشکیل کا فلمی اداکار اور سٹیج کے اداکار، ان میں آپ لوگ کام کرتے، تو ہم نے لاہور میں جا کے ڈیرے لگا لیا اور ان میں بات کرنا شروع کیا، اور ان کے ملنے کا ٹائم ہوتا تھا رات 12 بجے کے بعد، جب ہمارے سونے کا وقت ہوتا تھا ان کے ملنے کا وقت ہوتا تھا۔ یہ جنید کو بھی کتنی دفعہ سٹیج سے اتارا لے کر مسجد میں، میری گاڑی پر آئی، پیچھے گاڑی کھڑی ہوتی تھی، یہ اترتا تھا اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر مسجد میں۔ اب وہ آئے ہوئے ہیں، کسی نے شراب پی ہوئی ہے، کسی نے چرس پی ہوئی ہے، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی تھی، اور ہم ان کا اکرام کرتے تھے، بٹھاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ تو اللہ کے فضل سے اب یہ حال ہے کہ جتنے سٹیج ڈرامے ہو رہے ہیں لاہور میں، سب میں تعلیم ہو رہی ہے۔ تعلیم کب ہوتی ہے؟ جب انٹرول ہوتا ہے تو سارے اداکار پیچھے اکٹھے بیٹھ کے تعلیم کراتے ہیں، اور یہ دنیا کی عجب تعلیم کا حال ہے، اس میں لڑکیاں بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، تو جیسے وہ ننگ دڑنگ لباس ہوتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ اس ننگ دڑنگ لباس میں تعلیم سنتے 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 20 بچیاں شادی کر کے توبہ کر کے اسٹیج چھوڑ، اور بڑی بڑی مشہور لڑکیوں نے حج کر لیا، میرے ساتھ کئی لڑکیوں نے حج کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے تانے دیے کہ یہ کنجریوں کو حج پہ لے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں کب میرے رب کی رحمت آئے اور اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ اب ہر سال 6 سال ہو چکے ہیں، 2001 سے اب تک 11 سال،
11 سال ہو چکے ہیں، ہر سال اداکاروں کی جماعت، لڑکیاں اور لڑکے ان کے حج پر جا رہے ہیں، مسلسل۔ ہم حج کرتے ہیں 15 دن میں، وہ پورا چولہا لگا کے آتے ہیں۔ تو جتنے اداکار گئے حج پر، چونکہ ان کے پاس اور کوئی وسیلہ کمائی کا نہیں ہے، تو وہ روتے ہیں کہ دعا کرو کوئی اللہ وسیلہ دے دیتا، ہم یہ کام چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں۔ 3 کام ہر اداکار کے اندر ہوتے ہیں، تینوں کام چھوڑ دیں۔ ایک وہاں کی مشہور اداکارہ تھی، تو وہ میں ایسے اخبار پڑھ رہا تھا، اس کا انٹرویو آیا ہوا تھا، تو کسی نے اس سے کہا آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ میں نے نہیں کیا، لیکن میں جب کروں گی مولانا طارق جمیل کے ساتھ کروں گی۔ تو آگے اس نے سوال کرنے والے نے سوال کیا، تو وہ آپ کو لے جائے گا؟ مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ تو کیوں نہیں، وہ نرگس کو لے گئے تو مجھے نہیں لے جائیں گے؟ ہمارا کام تو محبت کرنا ہے اور قریب کرنا ہے۔ اصول آداب تو بات کی چیز ہے، پہلے تو محبت ہے، قریب کرنا اور لینا سب سے پہلا کام۔ ایک کشت نہ چھوڑو، ملو، پیچھے اللہ تمہاری پشت پر ہے۔ ایک آپس میں محبت رکھو، کسی کی کمیوں پر اس کی پکڑ نہ کرو، سختی سے مت کسی سے بات کرو۔ تبلیغ کا کام نرمی ہی نرمی، سختی ہے ہی۔ آپ اندازہ لگاؤ، طائف والے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں پر ہماری 2 شرطیں ہیں، تو کیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، آپ نے کہا نہ کرو، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے کہا نہ دو۔ اتنی چھوٹ، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، جہاد تو اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ تو اللہ، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ ان کو کلمہ تو پڑھنے دو، جب پکے ہوئے رہیں گے تو خود ہی کرتے رہیں گے۔ کلکتہ میں ایک جب انگریز دور تھا، تو ایک انگریز مسلمان، اوپر سے گرمیوں کے روزے آ گئے، تو اسے مسلمانوں نے کہا کہ روزے رکھنے پڑیں، تو اس نے 3 روزے رکھنے کے بعد کہا اسلام دین بڑا اچھا ہے پر میرے بس کا نہیں ہے، اور اسلام چھوڑ دیا۔ تو ایک بڑے عالم تھے، جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے اتنا روئے، کہنے لگے میرے بس میں ہوتا تو اسے ان روزہ رکھوانے والوں کو میں سخت سزا دیتا، اگر میں ہوتا میں کبھی اسے روزے کا نہ کہتا، میں اسے قضا کرواتا، جب وہ اسلام پہ پکا ہو جاتا تو گرمی بھی سہتا اور سردی بھی سہتا۔ تو بھائی دین محبت کی چیز ہے، محبت سے پھیلتا ہے، محبت سے ہمیں بھی لوگوں نے محبت سے قریب کیا۔ تو بھائی یہ گزارش ہے، یہاں بہت تیز زندگی ہے، آپ اس میں تبلیغ کا کام جم کے کرو۔ آپ سارا جتنا کم از کم مجمع بیٹھ گئے ہو، ہر مہینے 3 دن کی نیت کرو، ہر مہینے ہر ہفتے اپنی کشت کی نیت کرو، اپنے تعلیم کی نیت کرو، جب اللہ آپ کو ہمت حوصلہ دے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، پاکستان کو تو پاکستان جاؤ، انڈیا کو تو انڈیا جاؤ، بنگلہ دیش کو تو بنگلہ دیش جاؤ، وہاں جا کے وقت لگاؤ انشاءاللہ۔